والصلاة والسلام على سيد المرسلين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نمت كرأيتني في الجنة فسمعت فيها قراءة فقلت من هذا؟ قالوا حارثة بن النعمان كذلكم البر وكان أبر الناس بأمه رواه البغوی فی شرح السنة والبیہقی فی شعب الایمان۔ ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کا مقام و مرتبہ احادیث کی روشنی بیان ہو رہا ہے۔ دو حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث ہے کہ حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا راوی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں ہوں۔ حضور پاک کیا فرما رہے ہیں؟ میں سویا کہ میں نے خواب میں دیکھا میں جنت میں ہوں، وہی میں نے کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز سنی۔ حضور فرما رہے ہیں میں سویا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں کہاں ہوں۔ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ ہمارے خوابوں میں تو دونوں احتمال ہوتے ہیں کہ دن بھر کے جو خیالات ہیں وہی رات خواب میں آتے ہیں۔ ایسے خوابوں کو نفسانی خواب کہتے ہیں۔ گناہ کی باتیں سوچتا تھا دن کو، رات کو گندا خواب آیا اس کو شیطانی خواب کہتے ہیں۔ دو قسم، ایک نفسانی ایک شیطانی۔ ایک تیسری قسم ہوتی ہے ہمارے خوابوں کی رحمانی، وہ اچھے خواب ہوتے ہیں، نیک خواب، باریک اشارے ہوتے ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی اشارہ ہوتا ہے جس کی تعبیر دی جاتی ہے۔ نفسانی خوابوں کی جو نفس کے تخیلات ہیں اور شیطانی خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں۔ تو جو تعبیر کا ماہر ہوگا وہ خوابوں میں غور کرے گا کہ یہ خواب نفسانی ہے، شیطانی ہے یا رحمانی۔ رحمانی خواب میں باریک اشارہ ہوتا ہے، وہ بھی ہر آدمی کو نہیں بیان کرنا چاہیے خواب، نہ ہر آدمی کی یہ سطح ہے۔ قرآن حدیث کا گہرا علم رکھنے والا انسان، جی خوابوں کی سوجھ بوجھ رکھنے والا، خوابوں کے اصولوں سے واقف انسان، وہ باریک اشاروں کو سمجھتا ہے۔ لیکن پھر بھی جو خواب ہوگا وہ یقینی چیز نہیں ہوگا۔ خواب میں دیکھا کہ ہم جنت میں گھوم رہے ہیں، لیکن حالت بیداری کے عمل اسلام اور قرآن کے خلاف ہے، تو اس خواب پر مدار نہیں ہوگا، حالت بیداری کے اعمال پر دارومدار۔ خواب دیکھا میں تو دوزخ میں ہوں، جبکہ حالت بیداری والے اعمال قرآن و سنت کے مطابق ہے، نیت بھی ٹھیک ہے، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اشارے ضرور ہیں لیکن احتمال غلط ہے۔ نبی کا خواب جی وہی ہوتا ہے، یقینی ہوتا ہے، اس میں اشارہ ہوتا ہے اور وہ یقینی ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو 6 ماہ شروع میں خواب بھی آتے رہے جو آپ کے نبوت کے 23 سالہ زمانے کا 40واں حصہ بنتی ہے۔ اس نے فرمایا کہ خواب نبی کے نبوت کا 40واں حصہ، پیغمبر کا خواب سچا ہوتا ہے۔ تو حضور پاک نے خواب کیا دیکھا؟ میں جنت میں ہوں اور وہی میں نے کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز سنی، تو میں نے دریافت کیا کہ اللہ کا یہ کون بندہ ہے جو جنت میں بھی قرآن پڑھ رہا ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ حارثہ بن نعمان ہے۔ حارثہ بن جنت میں انسان کے ذمہ کوئی ڈیوٹی نہیں رہ جائے گی۔ دنیا میں تو نماز فرض ہے، قرآن پڑھنا ضروری ہے، روزہ فرض ہے، حج اگر مال ہو تو فرض ہے۔ دنیا میں کوئی ڈیوٹی تو باقی، لیکن نیک لوگ دنیا جنت میں جو نیکیاں کریں گے، جیسے قرآن کی تلاوت ہے، کوئی دعا ذکر ہے، وہ لذت کے طور پر کریں گے۔ کس کے طور پر؟ ڈیوٹی کے طور پر۔ ڈیوٹی ختم۔ حارثہ بن نعمان جنت میں قرآن پڑھ رہے اور خواب دیکھنے والے کون؟ حضور پاک اپنے صحابی کو دیکھ رہے ہیں جنت میں قرآن پڑھتا۔
کہا کیا بات ہے، اس کو یہ اعزاز کیسے ملا؟ تو سنو اور لاہوریو، یہ لاہور ہے، یہاں بڑا شور ہے، یہاں ہر چیز قابل غور ہے جی، غور تو کرتے نہیں، کیا کرتے تھے؟ ماں باپ کی خدمت، اطاعت شیاری، جی یہ ایسی چیز ہے، ماں باپ کی خدمت اور اطاعت شیاری ایسی چیز ہے، اس وجہ سے انہیں یہ اعزاز ملا کہ جنت میں قرآن پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ خواب بیان فرمانے کے بعد فرمایا کہ حارثہ بن نعمان اپنی ماں کے بہت ہی خدمت گزار اطاعت شیار تھے، یعنی اسی عمل نے ان کو اس مقام تک پہنچایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ان کی قرات سنی۔ تو دنیا میں ماں باپ کی خدمت کرنے والے کو یہ اعزاز ملتا ہے کہ وہ جنت میں مزے سے قرآن پڑھتا ہے، اور اس کے قرآن پڑھنے کو حضور ہو گئے، سبحان اللہ۔ حادثہ بن، اللہ ہمیں قدر کرنے کی